اتنی دوائیاں کھانے والے ہوتے ہیں، ساری زندگی دوائیاں پھاکتے رہتے ہیں بیچارے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان۔ جب کوئی بندہ دوا کھاتا ہے نا، دوا جو ہے اس کے حلق میں جاتا ہے تو گولی، کیپسول ہو، گولی ہو، جو بھی ہو، وہ حلق میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جیسے تیرا حکم ہوگا ویسے ہی اثر ہوگا۔ کوئی بھی شے دنیا کائنات کی، چاہے دوائی ہو، چاہے جس کی مرضی تیار کردہ دوائی ہو، جو مرضی کمپنی تیار کر رہی ہو، حقیقت کے اندر اس دوائی میں اثر نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی کوئی ذات ہے تو وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی توحید پر دلیل قائم فرمائی، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پر تعریض فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تمہارے پاس جسم ہے تو اس کے اندر موجود صلاحیتوں کا، جس طرح جسم دینے والا اللہ ہے، ان میں صلاحیتیں رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ تمہیں اللہ نے کان دیے، سننے کی طاقت بھی اللہ نے دی۔ تمہیں آنکھ دی، دیکھنے کی طاقت بھی اللہ نے دی۔ تمہیں دل دیا، اس میں دھڑکنے کی، اس میں احساسات، اس میں محبت، جتنی بھی چیزیں دل کی لوازمات ہیں وہ سارے رکھنے والا اللہ ہے۔ جی اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی نعمتیں تم پر ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اللہ نے فرمایا کہ پھر جب تمہیں تکلیف آتی ہے تو تم گڑ گڑاتے بھی اسی کی طرف ہو، تم گڑ گڑاتے بھی اسی کی طرف ہو۔ فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر تم میں ایک گروہ جو ہے وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفسیاتی مثال بیان فرمائی، اس کو سمجھانے کے لیے میں صرف ایک عام فہم مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی بندہ کسی کمپنی کی ایجاد کردہ، مثال کے طور پر آج کل یہ سولر کا نظام ہے، کوئی بندہ انورٹر لے آتا ہے جی، وہ جب اس میں کوئی نقص آ جائے، کوئی عیب پیدا ہو جائے، کوئی خرابی آ جائے تو کیا خیال ہے، اس کو بنوانے کے لیے اسی کمپنی کے پاس جائے گا جس نے تیار کیا ہے، یا پھر اس کو بنوانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کسی موچی کے پاس جائے گا؟ کمپنی کے پاس جائے گا نا، ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہی فرمایا کہ لوگوں کی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا یہ جسم اور اس میں موجود نعمتیں یہ ہم نے دی ہیں، یہ ہم نے دی ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے یہ تمہیں دیا ہے سارا کچھ، جس کو دینے والے ہم ہیں، تو اس میں تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے جب تب تو تم بھاگتے ہو، میری طرف آتے ہو۔ رب فرماتا جیسے میں تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہوں تو میں کہ پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تب تمہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ کیونکہ دیا اللہ نے ہے تو اصلاح بھی وہی کرے گا، ٹھیک بھی وہی کرے گا۔ یہاں کوئی اشکال وارد کر سکتا ہے بھی وہ دوائیاں ہم کھاتے ہیں تو دوائیاں تو ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے لیتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کا دروازہ چھوڑ کر وہاں جانے والا یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دوا کھاتا ہے نا، دوا جو ہے اس کے حلق میں جاتا ہے تو گولی، کیپسول ہو، گولی ہو، جو بھی ہو، وہ حلق میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جیسے تیرا حکم ہوگا ویسے ہی اثر ہوگا، کیونکہ حکم جو اثر جو ہے وہ اللہ کے حکم میں ہے۔ کوئی بھی شے دنیا کائنات کی، چاہے دوائی ہو، چاہے جس کی مرضی تیار کردہ دوائی ہو، جو مرضی کمپنی تیار کر رہی ہو، حقیقت کے اندر اس دوائی میں اثر نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی کوئی ذات ہے تو وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، آپ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا میرے پیٹ میں تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بوٹی جو ہے نا وہ توڑ کے کھاؤ۔
انہوں نے وہ بوٹی توڑ کے کھائی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا. کچھ دنوں بعد پھر تکلیف ہوئی, پھر گئے اسی بوٹی کو توڑ کر کھایا, تکلیف بڑھ گئی. کہنے لگے یا اللہ پہلے آرام آ گیا تھا, اب تکلیف بڑھ گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے کہ شفا ان بوٹیوں میں ہے؟ شفا تو ہمارے حکم میں ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے نبی تھے, وہ بیمار ہو گئے, جس کے ذہن میں آئے وہ اپنے طور پہ دوائیاں ڈھونڈ کے لائے ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا, وہ کسی بھی شے سے بات کر لیتے تھے. جب دوا آتی نا کو دے جاتا, اس کو جزاک اللہ کہہ کے روانہ کر دیتے. دوا سے پوچھتے بتا تیرے اندر میرے اللہ نے شفا رکھی ہے؟ تو وہ بول پڑتی, کہتی کہ نہ بالکل نہیں. آپ وہ دوائی رکھ دیتے, اپنا کوئی ہوگا اس طرح کی الماری جو بھی ہوگا, وہاں ساری جمع ہوتی گئی دوائیاں. ایک دن جو ہے نا ایک بندہ کہیں سے دور سے, وہ جٹ قسم کا بندہ, آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو دینی رہنما ہے اس کے ساتھ خیر خائی ہو, اپنے پیاروں کے ساتھ کون خیر خائی نہیں کرتا. تو ایک دیہاتی بندہ بالکل جٹ قسم کا, وہ کچھ 4 بوٹیاں توڑ کے لایا. اب حکیم جو ہیں وہ سارے جنہوں نے دوائیاں دی تھی وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں شہر کے باہر, دیکھ رہے ہیں کہ کس کی دوائی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے حضرت کو. انہوں نے کہا کہ کیا لایا؟ انہوں نے کہا یہ دوائی لایا. انہوں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے, بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی دوائیاں ہم نے دی ہیں, اس سے فائدہ نہیں ہے. وہ تو 4 تیلے توڑ کے لے آیا بوٹیوں کے, اور یہ آ کے تو دے رہا ہے حضرت کو. انہوں نے کہا یار تم جانے تو دو, مجھے منع کیوں کرتے ہو؟ وہ لے کے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے اس تنکوں کو پکڑ کے پوچھا ان سے کہ اللہ نے میرے لیے تم میں شفا رکھی ہے؟ تو تنکوں نے کہا کہ ہاں بالکل رکھی ہے. اتنے میں وہ جو دوائیاں پڑی ہوئی تھی ساری وہ بول پڑی. انہوں نے کہا کہ حضرت آج اللہ کی طرف سے آپ کی شفا کا حکم آ گیا ہے, آج آپ اپنے گھر کی چٹکی مٹی بھی اٹھا کے کھا لیں گے نا, اللہ نے شفا دے دینی ہے آپ کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بتائیں نا, اتنی دوائیاں کھانے والے ہوتے ہیں, ساری زندگی دوائیاں پھاکتے رہتے ہیں بیچارے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو, ہے نا. ہاں بندہ امید رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, دوائی بھی کھاتا رہے. دوائی کھانا یہ سنت ہے حضور کی, دوا استعمال کرنا سنت ہے حضور کی, لیکن توجہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ کی طرف ہے. شفا اسی نے دینی ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ دنیا جہان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, سچی بات ہے, بندے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. حقیقتاً نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے, حقیقتاً الضار ذات جو ہے وہ بھی اللہ کی ہے. قربان نے. لیکن ادب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ, مولا جب میں بیمار ہوتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِ, تو شفا تو وہی دیتا ہے نا مجھے. بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی. یہ ہے ادب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مالک عز و جل کی بارگاہ کا کیا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی مریض اچھا ہو جائے نا, تو ڈاکٹر بشیر کا ٹیکہ, سبحان اللہ بھائی جی, ڈاکٹر بشیر سبحان اللہ ہے, مر گیا اللہ کی مرضی, مر گیا تو اللہ کی مرضی. اچھا یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کا ارادہ یہی تھا, نہیں, اللہ کی مرضی ہے, اللہ راضی اسی میں تھا. نعوذ باللہ من ذالک, کیا جملہ یار. یہ میں نے ایک جملے کی پہلے بھی وضاحت کی تھی. یہاں ہر بندہ جو ہے نا وہ آ کے اعلان جو کرتے ہیں, مساجد میں اعلان ہوتے ہیں, فلانا بندہ اللہ کی رضا الہی سے فوت ہو گیا ہے, رضا الہی سے فوت ہو گیا ہے. اور میں نے کہا رضا الہی سے تو غزہ والے جا رہے ہیں, نہیں, رضا الہی سے تو احد والے, بدر والے, تبوک والے وہ گئے ہیں. رضا الہی سے تو جو غلبہ دین کے لیے کوشاں ہیں وہ گئے ہیں. اور جس بیچارے نے زندگی ساری مسجد کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی رضا الہی سے گیا بھائی, یعنی اللہ کو راضی کرتے کرتے دنیا سے گیا ہے. کون سا اللہ کو راضی کر رہا تھا بھائی؟ یہاں قضاء الہی کہو, تقدیر الہی کہو, نہیں سمجھ آیا؟ تقدیر الہی, قضاء الہی اور شے ہے, رضا الہی اور شے ہے. ایک بندہ زندگی ساری جناب سودی کاروبار کرتا رہا, جب وہ مرا تو امام صاحب نے اعلان کیا رضا الہی سے حضرت صاحب سود کھاتے کھاتے مر گئے ہیں, حرام ہو گئے ہیں. کون سی رضا الہی ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو نہیں بھائی, رضا الہی میں اور قضاء الہی میں زمین آسمان کا فرق ہے. رضا الہی میں اللہ کو راضی کرتے کرتے چلا گیا ہے, قضاء الہی یعنی اللہ کا فیصلہ آ گیا تھا, اس کی روانگی کا وقت آ گیا تھا, اس لیے روانہ ہو گیا ہے. تو بھائی ہر ایک چیز میں بندہ مومن جو ہے وہ اپنی نگاہ کس کی طرف رکھتا ہے؟ اللہ کی طرف.
اللہ کے علاوہ بندہ مومن جو ہے جو نگاہ اللہ پہ رکھنی ہے وہ والی نگاہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر رکھ سکتا؟ بالکل نہیں رکھ سکتا. میں پکا کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ بزرگوں سے بھی جا کے جو مانگتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے بزرگوں نے توسل کی اجازت دی ہے کہ یا اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے ہمارے حال پر رحم فرما. یہ نہیں کہ جیسے میں ابھی کچھ دن مہینے ہوئے شاید یہیں پہ جہاں پہ یہ ہمارے صہیب بھائی بیٹھے ہیں, یہاں پہ میں نماز پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا, پیچھے ایک بابا آیا جی, رکوع میں جائے سجدے میں آئے جائے یا غوث پاک کہے. بتائیں, نماز میں کھڑا ہو کے یا غوث پاک کہہ رہا ہے. میرے ایک شاگرد ہیں, عالم ہیں ماشاءاللہ, بہت کام کر رہے ہیں. وہ مجھے ایک دن بتانے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آ گئے وارد ہوئے, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مریدوں کے ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑائیں جیسے صوفیات ذکر کرتے ہیں اللہ 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 کا, کہتے ہیں وہ یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث پڑھ رہے تھے. بتائیں, غوث پاک غوث پاک غوث پاک تسبیح بھی پڑھ رہے تھے. یار کیا کر رہے ہو؟ میں سچی کہوں, اللہ سے مدد مانگنا فرض ہے جس فرض کو ہم چھوڑ چکے ہیں. سچی بات ہے, یہ فرض ہے رب تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا جس فرض کو ہم چھوڑ چکے ہیں, بالکل چھوڑ چکے ہیں. ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کو تکلیف پہنچے تو اللہ کو پکارتے ہیں؟ بتائیں. یہاں کئیوں کو تکلیف ہے تو اماں یاد آ رہی ہوتی ہے, کسی کو تکلیف ہے تو کوئی یاد آ رہا ہوتا ہے. اچھا مدد کی بات دیکھیں, فطرت سلیمہ جو ہے نا, فطرت سلیمہ انسان کی جو فطرت ہے, ہمیشہ فطرت جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اصل کی طرف لوٹتی ہے. لیکن جب انسان کا مزاج خراب ہوتا ہے نا تو فطرت بھی اس کی بگڑتی جاتی ہے ساتھ. مزاج میں بگاڑ آیا, فطرت میں بگاڑ آ گیا. لیکن جب وہی فطرت جو ہے انسان کی فطرت سلیمہ جب وہ چاروں طرف سے مایوس ہو جاتی ہے نا, پھر اس کو یاد اپنا اصلی گھر ہی آتا ہے. یاد اس کو اپنا اصلی گھر آتا ہے. اللہ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. وہ کیونکہ جب بندہ کو گھر سے بھاگ جائے, کہتے ہیں سویرے کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. یعنی ایک دن دے بھولنا کیڑا بھولنا ہے نا. تو جو انسان, اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن میں بیان فرمائی, یہاں بھی بیان ہوئی اور دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلما نجاہم الی البر, جب ہم ان کو خشکیوں کا راہ دکھا دیتے ہیں, سمندر کے وہ گھمنڈ گہری سے باہر نکل کے, ہیں جی اس کے بلوجنے سے باہر نکل کے جب یہ خشکی کی طرف جاتے ہیں, اللہ نے اذا ہم یشرکون, ان کو پھر ان کے کام بنانے والے اور دکھائی دینے لگتے ہیں, پھر ان کو ہم دکھائی نہیں دیتے. یعنی جب فطرت سلیمہ جو ہے ان کی وہ جھنجٹوں میں پھنس گئی تو پھر ان کو اپنا اصل مالک نظر آیا. جیسے وہاں سے نکلے پھر ان کو اور نظر آنے لگے. ہے نہیں؟ آج بھی آپ ان کو مشرکوں کو دیکھ لیں, وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ جب ان کی جنگ ہوئی تھی تو لیمو کاٹ رہے تھے. کس پر؟ جہاد پر. وہ جو جنگی جہاز تھا ان کا, اس کے اوپر جی لیمو کاٹ رہے تھے. اور پتہ نہیں ان کے بھگوان جو کیا پنڈت, وہ سارے نیلی دھوتیاں پہن کے رنگین ہلدی والے ماتھے لے کے آ گئے تھے. آئے تھے نہیں آئے تھے؟ تو یہی حساب ان لوگوں کا ہوتا ہے. ہاں جی, جب فطرت سلیمہ کو اتنا گدلا کر دیں, اتنا گندا اور بیکار کر دیں, تو پھر ان کو اللہ کے سوا ہر کوئی دکھتا ہے. لیکن جب ان کی فطرت سلیمہ جو ہے سلیمہ ہونے لگتی ہے, اس کو جب وہ گھمنڈ گہری میں پھنستی ہے, پھر ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. پھر ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دکھائی دیتا نہیں. قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک غزوے سے حضور واپس لوٹ رہے ہیں, راستے میں صحابہ کرام علیہ مردوان اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا آرام کر لو. وہ درخت تھے وہاں, سارے آرام کرنے لگے. ایک درخت کے نیچے میرے آقا علیہ السلام کی تلوار مبارکہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے, یوں حضور آرام فرما رہے ہیں. ایک کافر جو ہے وہ آیا, اس نے تلوار وہاں سے نکال کے رسول اللہ علیہ السلام کو, اس کے پاس بھی ظاہری بات ہے تلوار تھی, حضور کی تلوار پر بھی قبضہ کر لیا. پھر آقا علیہ السلام کو جگایا. اس نے جگانے کے بعد کہنے لگا جی اب بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر صرف ایک ہی لفظ ہے, میں اللہ بچائے گا. بس اتنا کہنا تھا. قسم خدا کی حضور نے جو اللہ کا نام لیا نا, اس کا روب ایسا پڑا, اس پہ کپ کپی تاری ہوگی. اس کی اپنی تلوار بھی زمین پر, حضور کی تلوار بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے تلوار پکڑی. میرے آقا علیہ السلام نے بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ ہیں جی. پھر اس نے جب نظر دوڑا کر دیکھی نا
تو وہ کہنے لگا مجھے اسلام ہی بچا سکتا ہے. اسلام کے دامن رحمت میں وابستہ ہو گیا, مسلمان ہو گیا. تو بھائی اپنی ہر معاملے میں اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں. ہمارے شیخ تھے, بزرگ تھے, سچی بات ہے, یہاں کئی سارے لوگ جاتے نا, ان ہمارے لوگوں کا عقیدت توحید اتنا کمزور ہوا ہے, ان کو زیادہ جو ہے نا بھروسہ وہ تعویذ پہ ہوتا ہے, اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتا. سچی بات ہے. یہی وجہ ہے, ایک پیر سے میں نے سنا, اس پیر نے کہا اللہ جو ہے نا وہ وظیفوں سے قابو نہیں آتا. یہ لفظ تھے اس کے, اللہ وظیفوں سے قابو نہیں آتا. کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ اتنے میں کوئی بندہ آگے جاتا ہے یار. کسی کے پاس چلے جاؤ, جا کے کہو جی میرا یہ معاملہ ہے, آگے سے وہ کہتے ہیں نا اللہ خیر کرے گا, اس کے دل کو تسلی ہی نہیں ہوتی, دل کو تسلی نہیں ہوتی. تعویذ مل جائے تسلی ہو جاتی. اب یہ ہوگا کچھ, یہ ہوگا, کیا مطلب ہے؟ کوئی بزرگ کو تم اس کے تعویذ کو 4 الٹی سیدھی لکیروں کو اتنا ہی آگے سمجھنے لگے. اگر وہی کہہ دے اللہ خیر کرے گا, تم کہتے ہو کہ اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں 4 الٹی سیدھی لکیریں ڈال کے وہ تمہیں دے دے, تم کہتے ہو سارا کچھ ہو جائے گا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جو تعویذات کا معاملہ ہے حقیقت کے اندر اس کو تعویذ کہتے ہیں. تعویذ, تعوذ, یہ ساری وہی چیزیں ہیں, عین واو دال, یہ ساری چیزیں وہی ہیں. مطلب یہ بھی دعا ہے, اللہ سے پناہ مانگنا, یہ بھی اللہ سے پناہ مانگنا ہے. لیکن تمہیں بزرگ نے کہا اللہ خیر کرے گا, تمہیں بھروسہ نہیں ہوا, تمہارے دل کو تسلی نہیں ہوئی, جب لکیریں ڈال کے دے دی, حالانکہ مقصد تو اس کا بھی وہی تھا. لیکن حقیقت بتاؤں, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم, یہ سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے, فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی بچے جو ہوتے تھے جو نہیں پڑھ سکتے تھے وظائف اوراد, ان کو لکھ کے ہم گلے میں ڈال دیتے تھے, اور جو پڑھ سکتے تھے وہ خود پڑھا کرتے تھے. بتائیں آج ہر بندہ گلے میں لٹکا کے گھوم رہا ہے یا نہیں ایسا؟ وہ پڑھنے والا, ہم ہر بندہ سہولت چاہتا ہے, بائی پاس, اکواڑا بائی پاس, سائیوال بائی پاس, باہر سے نکل جائیں, کہیں جھنجٹ میں نہ پھنس جائیں. آج کل کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب جی تجھ سے ہی کرنا ہے سارا کچھ, جڑا کچھ بھی کر رہے ہیں. ایک بندہ تھا, وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا, اسے پتہ نہیں تھا کہ بولی کیا ہوتا ہے, ریگولیٹری کیا ہوتا ہے. وہ کہتے اس طرح کا کوئی احمق بندہ متھے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا. وہ جیسے کہتے ہیں نا, ایک سکول پڑھنے والا ایک بچہ تھا, تو وہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے. تو ایک جگہ گیا تو ایک مائی صاحبہ نے دیکھا بیچاری نے کہ بچہ جو ہے وہ ٹھٹھرتا ہوا سردی میں آ رہا ہے, دودھ گرم کیا, وہ بچے کو پیالہ دودھ کا دے دیا. وہ بچہ کہنے لگا دادی اماں اللہ تمہیں جہنم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ تمہیں جہنم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس نے کہا بیٹا اتنی اچھی جگہ میری قسمت میں کہاں, یہ تو وہاں تو آپ جیسے لوگ جائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جب بندہ دعا مانگنے لگے اس کو ترجمہ بھی پتہ ہو. یہ نہ ہو کہ ترجمہ پتہ نہ ہو, کہ اپنے ذہن میں مانگ کچھ اور رہا ہے اور کہہ کچھ اور رہا ہو. نہیں سمجھ آیا؟ یہی معاملہ ایک مرید کا ہوا, پیر صاحب کے پاس گیا, کہنے لگا کہ حضرت چور پڑ جاتے ہیں, روز کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ, کوئی مہربانی کریں, کوئی تعویذ بنا دیں. اس نے کہا یار تعویذ بھی بنائیں گے, لیکن آپ کو اپنے گھر میں کوئی بولی رکھ لیں, کوئی گلٹریا رکھ لیں. تو آگے سے کہنے لگا حضور ہمارے تو سب کچھ آپ ہی ہیں, ہمارے سب کچھ آپ ہیں, ہم کسی کو نہ بولی کو جانتے نہ گلٹریا کو جانتے ہیں. پتہ ہے اب جس غریب کو پتہ ہی کوئی نہیں, یہی کچھ حال ہمارے لوگوں کا ہوا ہے, ان کو تعویذ کا پتہ ہی کوئی نہیں. تعویذ ہوتی کیا اچھا ہے بھئی؟ تعویذ حقیقت میں عین واو ذال جو ہے یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس میں بھی اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے, لیکن ہمیں چونکہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی پناہ دی ہوئی اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے, تو بزرگ کے 4 لکیریں جو ہیں وہ ہمارے لیے, ہمارے حل مشکلات کے لیے ہمیں کافی ہیں. تو بھائی دماغ تو خراب ہونا تھا, پھر جو عقیدہ صحیحہ ہے اس سے ہمیں ہٹنا تھا. آج دیکھ لیں سچی بات ہے, ہمارے لوگوں کو مسائل کے حل کے لیے وہ تو نظر آتے ہیں 2 نمبر پیر, جگہ جگہ لکھا ہوگا محبوب آپ کے قدموں میں لکھا ہوتا, شوہر آپ کا فرما بردار, نام مراد ہو, یہ کیوں نہیں لکھتے ہو بیوی آپ کی فرما بردار. ان کو پتہ بھی ہمارے پاس ان کاموں کے لیے آنا ہی اسی حاجر نے ہے, وہی حاجر آئے گی تعویذ لینے کے لیے. بندہ تو بیچارہ رو دھو کے کام سے اس کو فرصتی کو نہیں ہے یا نہیں.
لیکن ہمارے لوگوں کا عقیدہ جو ہے نا، سچی بات ہے، وہ بہت حد تک خراب ہو چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو بھئی اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ میں بتا رہا تھا ہمارے شیخ تھے، سچی بات ہے، وہ تعبیر نہیں دیتے تھے۔ جو بھی بندہ جاتا اپنا جو بھی مسئلہ بیان کرتا، وہ کہتے جی یہ مسئلہ ہے، وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ کس کی طرف توجہ رکھو؟ اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ بندہ متوجہ اللہ ہو جائے ہر عمل میں، ہر کام میں، سچی بات ہے اس کا کوئی بھی کام بڑا رہے گا، سارے کام اس سے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، فرمایا کہ تم پر جو بھی نعمت ہے فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جب فطرت سلیمہ تمہاری صحیح ڈگر پر چلتی ہے تو فإلیہ تجارون، اسی رب کی بارگاہ کی طرف تم چیختے چلاتے ہوئے، وہ گڑگڑاتے ہوئے تم بھاگتے اسی کی طرف آتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تب تم میں سے ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ ہی شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، رب کے ساتھ ہی شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ حضرت بائی بسطامی رحمہ اللہ نے ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں جب پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بس یہ پڑھنا تھا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ جب میں نے یہ پڑھا تھا نا مولا تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں تندور والے سے روٹی تو مانگتا ہوں، روٹی کسی سے مانگتا ہوں، بیمار ہو جاؤں دوائی کسی سے مانگتا ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ حقیقت میں یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن ان چیزوں کو لیتے ہوئے بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ کس کی طرف رہے؟ اللہ کی طرف رہے، کسی اور کی طرف توجہ نہ جائے۔ حضرت بائی بسطامی رحمہ اللہ کا ہی واقعہ ہے، ایک جگہ گئے تو نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مغرب کی نماز تھی، امام صاحب نے دیکھا کہ مسافر ہے، اس نے کہا کہ حضرت روٹی، میں یار اللہ دے گا۔ اس نے کہا نہیں پھر بھی میں یار تجھے کہا تو ہے اللہ دے گا۔ اس نے کہا دیکھے نا ذرا، ظاہری بات ہے امام کو بھی فکر ہوگی کہ اگر میں امام ہوں میں نے نہ پوچھی روٹی تو پھر یہ بیچارہ کہاں سے کھائے گا، مسافر رات ساری بھوکی گزارے گا۔ انہوں نے فرمایا یار یہ مسجد کے ساتھ جو گھر نہیں یہودی کا، اس نے مجھے کہا کہ میں روٹی دوں گا تمہیں شام کو۔ امام صاحب نے کہا اچھا چلو بے فکر ہو جاؤں نا میں پھر۔ انہوں نے کہا تو تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے نماز تو دوبارہ پڑھنے دیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں، وہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ اللہ دے گا، تمہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں آیا، اللہ کی ذات پہ تمہیں یقین نہیں آیا کہ اس کا جو وعدہ ہے میں دوں گا، تو اس وعدے پہ یقین نہیں آیا۔ جیسے میں نے کہا یہودی کیا گیا تمہیں یقین آ گیا، یعنی اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، یہودی اپنا وعدہ پورا کر سکتا۔ جس بندے کا یہ نظریہ بن جائے، بتاؤ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے میری؟ یار ہمارا ایمان عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے، سچی بات ہے۔ شادے ماجے گامے پہ ہمیں یقین ہے، رب کے وعدوں پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لیکفروا بما آتیناہم، فرمایا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا نا ان کو، یہ اس کی ناشکری کریں، ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں، اس لیے یہ شرک کرتے ہیں۔ فتمتعوا، اللہ نے فرمایا کہ اٹھا لو، نفع اٹھا لو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کر لے مزے پتر مزے کر لے، اللہ نے فرمایا کہ اٹھا لو، تم نفع اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں چل پتہ جائے گا، تمہیں لگ پتہ جائے گا، تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں کہ نیکی بھلائی نہیں جائے گی، نیکی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ میں کہ سارے کا سارا ہماری بارگاہ میں پیش ہوگا، وہاں وزن ہوں گے، وہاں پورا تول ہوگا، پورا ماپ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت کے دن ہم نے رکھا ہی اسی لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔